اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قانون شریعت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے معجزہ اور کرامت جو ہے اس کا فرق سمجھا تھا اور جانا تھا، اور ساتھ استدراج کی تعریف جو تھی اس کے بارے میں کچھ باتیں سنی کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں اور کرامت کس کو کہتے ہیں اور استدراج کس کو کہتے ہیں۔ آج جو ہم سنیں گے وہ بات یہ ہے کہ نبی کی لغزش کا حکم کیا ہے۔ لغزش کا مطلب ہوتا ہے بھول چوک۔ اگر نبی سے کوئی بھول چوک ہوگی تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا امتی کو بھی حق ہے کہ اس کے بارے میں ان کو بیان کر دے، ان کو سند بنا لے نبی کی بھول چوک کو؟ تو اس کے بارے میں یہ سماعت کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام سے جو لغزشیں ہوئی ان کا ذکر تلاوت قرآن پاک، روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے جو لغزشیں ہوئی ان کا ہم جو ذکر کر سکتے ہیں بس تلاوت قرآن پاک تک محدود ہے، تلاوت کر سکتے ہیں، اور روایت و حدیث کے سوا بس پڑھنے تک محدود۔ اور اس کے علاوہ فرمایا روایت حدیث کے سوا سخت حرام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال، لب کشائی کی کیا مجال؟ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے۔ کن کا؟ انبیاء علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے، جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے۔ تعبیر کا مطلب ہے بیان فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ مالک ہے اور جس طرح چاہے انبیاء علیہ السلام کو جس محل پر چاہے جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ تعبیر فرمائے، بیان فرمائے، اور وہ اس کے پیارے بندے ہیں۔ کون؟ انبیاء علیہ السلام اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں تواضع کرے۔ تواضع کا مطلب عاجزی کرے، یعنی وہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے پیارے بندے ہیں وہ اپنے رب کے لیے چاہے، اپنے رب کے لیے چاہے جس قدر چاہے تواضع انکساری کریں، تو یہ تو ان کی محبت ہے اور یہ ان کی عاجزی انکساری ہے۔ دوسرا، ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا۔ کن کلمات کو؟ کہ جو انبیاء علیہ السلام اپنے رب کے لیے تواضع کرے اور عاجزی کرے اور جو الفاظ اپنے مبارک زبان سے ادا کرے، تو جو دوسرا ہے وہ ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا، یعنی وہ الفاظ کو سند کے طور پہ پیش کرے۔ بھائی دیکھیے اس نبی علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اور اس طرح کے الفاظ بولے، تو ہم ان کو سند نہیں بنا سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی مرضی، وہ جس قدر چاہیں اپنے رب کے لیے تواضع عاجزی انکساری کریں۔ یعنی نبی کی بھول چوک کے موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ کسی نبی کو کہا، نبی کی بھول چوک کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ کسی نبی کو کہا یا نبی نے انکساری عاجزی کے طور پر اپنے کو کہا، ایک ہے کہ اللہ نے کلمہ کہا، دوسرا نبی نے خود اس طرح کے الفاظ ادا کیے، اپنے آپ کو اس طرح کے مطلب الفاظ ادا کر کے اور خود اپنے آپ کو پیش کیا اور اس طرح کے الفاظ اپنی زبان مبارکہ سے ادا کیے، تو کسی امتی کو نبی کے حق میں ایسے کلمات کہنا ناجائز و حرام ہے۔ کن الفاظ کو؟ کہ جو کسی نبی کو اللہ عز و جل نے ایسے الفاظ کہے بھول چوک کے موقع پر، اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ کسی نبی کو کہا یا نبی نے عاجزی انکساری کرتے ہوئے اپنے آپ کو کہا، تو کسی امتی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نبی کے حق میں ایسے کلمات کہنا ناجائز و حرام ہے، کہ وہ نبی کے حق میں ایسے کلمات کہے، کسی امتی کو حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امتی جو اس طرح کے الفاظ نہیں ادا کر سکتا، نہ ان کو سند بنا سکتا ہے اور نہ ہی مطلب یہ بیان کر کے کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے اس نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، پھر یہ انہوں نے الفاظ ادا کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کلمات کا علم عطا فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کے بارے میں الہام فرمایا، اور کلمات رب تعالیٰ نے پھر وہ سکھائے یا نبی نے عاجزی انکساری کے طور پر خود ادا کیے۔ تو یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں جو قرآن پاک کے اندر ہے،
احادیث طیبہ کے اندر ہے، تو کسی امتی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نبی کے حق میں ایسے کلمات کہے، اور نبی کے حق میں ایسے کلمات کہنا ناجائز و حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حاشیہ نمبر 3 کے اندر دیکھیے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہا اے میرے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، جیسے آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہا اے میرے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تو اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ ظلم کیا، معاذ اللہ ظلم کیا، اور کسی کی یہ مجال نہیں ہے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی بات کرے کہ معاذ اللہ آدم علیہ السلام نے ظلم کیا۔ اس لیے فرماتے کسی نبی، کسی امتی کو نبی کے حق میں جو اللہ تعالیٰ نے جو کلمات بھول چوک کے موقع پر اللہ نے عطا فرمائے، یا نبی نے ان کی ساری عاجزی کے طور پر اپنے آپ کو کہا، تو ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے وہ الفاظ بیان فرمائے، تو کسی امتی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ الفاظ کہے کہ جو نبی نے عاجزی ان کی ساری کے طور پر اپنے آپ کو کہے، یا اللہ تعالیٰ نے بھول چوک کے موقع پر جو کلمہ کسی نبی کو کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں کو مد نظر رکھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی، عوام تک پہنچانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔